अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कतर के शहर दोहा की, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 5वीं कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। और इसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 2 रोज़ा दौरे पर कतर में मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों में बढ़ती हुई जो अदम मसावत है, बढ़ती हुई जो गुर्बत और अफलास है, उस पर बात की और इन मसाइल का हल तलाश करने के लिए तजावीज़ भी पेश की। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और मंदूबीन से मुलाकातें भी की। दौरे कतर के दौरान वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात रहीं, किन मामलात पर किन शख्सियात से उन्होंने बातचीत की और दोहा कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, इस पर आज हमने हमारी रिसर्चर्स की टीम ने एक मुकम्मल राउंड अप तैयार किया है। ये राउंड अप पहले हम आपको दिखा रहे हैं, फिर हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे वीडियो लिंक पर। उनसे कतर के इस दौरे पर जो वज़ीर आज़म ने किया है उनका तज्ज़िया भी जानेंगे। पहले राउंड अप देखिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कम तरक्की करने वाले ममालिक की कॉन्फ्रेंस के 5वें इजलास में शिरकत के लिए दोहा पहुंचे तो कतर के हवाई अड्डे पर आला कतरी और पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंचने के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में बाहमी मफाद के वसीतर उमूर पर तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक के माबैन मुआशी ताउन और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात को वसअत देने के तरीक़ों पर बातचीत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबों में कतर की मुसलसल हिमायत को सराहते हुए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और ताल्लुकात बढ़ाने के वसी मौक़े उजागर किए और पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद की कतर आने के तरीक़ों और ज़राए बढ़ाने पर बातचीत की। अमीर कतर ने कतर की तरक्की में पाकिस्तानी मेहनतकशों की काविशों को सराहा और कतर की मेज़बानी में फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 के कामयाब इनकाद के मौके पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को पाकिस्तान दौरे की दावत दी, जिसे अमीर कतर ने खुशदिली से कबूल किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को कतर आमद पर खुश आमदीद कहा और उन्होंने पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर इब्राहिम अल महमूद ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की मईशत के मुतादिद शोबों में सरमायाकारी की मुख्तलिफ तजावीज़ पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के तवानाई और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली गई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान में LNG पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स और सोलर पावर पार्क्स में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी पर मंसूर इब्राहिम अल महमूद का शुक्रिया अदा किया और कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तानी हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाने की दावत दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कम तरक्की करने वाले ममालिक की कॉन्फ्रेंस के 5वें इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पायदार तरक्की के लिए आलमी मालियाती निज़ाम में अदम मुसावात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, कम तरक्की करने वाले ममालिक के कर्ज़ों के बोझ को कम करने और जदीद टेक्नोलॉजी तक आसान रसाई देने समेत समाजी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया की आबादी का 14% कम तरक्की करने वाले ममालिक पर मुश्तमिल है, जबकि इसके बरक्स आलमी GDP में इनका हिस्सा 1.3%, तिजारत में 1% और आलमी सरमायाकारी में 1.4% है। इन वजूहात के सबब कम तरक्की वाले ममालिक में अदम मुसावात और गुर्बत में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा, हमें पायदार तरक्की के लिए आलमी शराकत दारी का जायज़ा लेना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान कम तरक्की करने वाले ममालिक की समाजी तरक्की और मुआशी खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा, हम दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कम तरक्की करने वाले ममालिक की कॉन्फ्रेंस के 5वें इजलास से खिताब करते हुए कहा, Mr. President, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of the State of Qatar, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning. Allow me to begin by thanking my
very dear brother and good friend, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, for hosting the 5th Least Developed Countries Conference here in Doha. Qatar has a long-standing tradition of hosting such major events, from the Doha round of trade negotiations in 2001, launching the Doha Development Agenda to improve the trading aspects of developing countries, to hosting the second South Summit in 2005, the largest gathering of leaders from the developing world. Excellencies, as we come to the end of the Istanbul Program of Action, we chartered out a vision and strategy for the sustainable development of LDCs. It is both timely and important to revisit its implementation. Despite progress in some areas, implementation of the Istanbul Program of Action has remained insufficient and uneven. Only 4 countries were able to graduate out of least developed status. In fact, the LDCs were victims of the pandemic of inequality, unavailability of vaccines, technologies, finance, and opportunities. And they continue to be affected by the climate crisis, with cascading effects of different shocks, often at the same time. Ladies and gentlemen, while LDCs make up 14% of the global population, they account for only 1.3% of the global GDP, 1% of the global trade, and merely 1.4% of the global FDI. These multiple crises have taken a heavy toll on the least developed countries. Their GDP growth has plummeted, international trade has shrunk, poverty and food insecurity has risen, inequality has widened. Due to these factors, developing countries like Pakistan have also suffered a severe setback to their developmental goals. Mr. President, I am here to express Pakistan's full support and solidarity with the developed countries in their quest for social progress and economic prosperity. As we move towards the implementation of the Doha Program of Action, Pakistan will continue to advocate several specific steps to advance sustainable development, including in the LDCs. However, meeting its ambitious targets will require revitalized global partnerships based on effective means of implementation in the following priority areas. Number 1, we must address vaccine inequity through adequate and timely access to safe and effective vaccines for LDCs. Second, the historical commitment of ODA, comprising 0.7% of the GNI of OECD countries, must be fulfilled, of which 0.15 to 0.2% must be allocated to the LDCs. Third, we must address the increasingly unsustainable debt burden of many LDCs. It is a matter of great concern that 6 LDCs are classified as suffering from the debt burden, while 17 are at high risk of debt distress. Fourth, we must provide universal access to social protection in order to support the most needy and vulnerable.
Fifth, we also need to reform the unequal international financial architecture, make it people-centric and designed to address special needs and weaknesses of the LDCs. Lastly, an international technology compact aligned with the SDGs should be adopted. It should offer easy access to the developing countries to relevant advanced technologies, develop their productive capacities, and bridge the digital divide. This would enable the least developed and other developing countries to participate on an equal footing in the emerging knowledge-based global economy. Mr. President, I am pleased to note that the Doha Programme of Action sets an ambitious target to enable 15 additional LDCs to meet the criteria for graduation by 2031. Concrete measures agreed upon in the Programme of Action, such as online university, an international investment support center, and a system of food stocks for the LDCs are laudable. Putting the welfare of the millions of people belonging to the LDCs at the center of affirmative policy action remains our most cherished goal. Let me assure you that Pakistan will actively support the implementation of the Doha Programme of Action, including within the framework of South-South cooperation. Before concluding, Mr. President, I would once again like to congratulate my brother, the Amir of Qatar, the government of Qatar, for the immaculate arrangements of this conference. Qatar has further bolstered its standing in the Community of Nations as a champion of sustainable development of the Global South. The beautiful city of Doha has indeed emerged as a global center of international events, as so very ably demonstrated through the successful hosting of the FIFA World Cup last year. I thank you all and thank you very much for providing this opportunity. वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना हुए तो आला कतरी और पाकिस्तानी हुक्काम ने उन्हें एयरपोर्ट से रुखसत किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कतर के दौरे के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आप देख रहे थे और इसी पर खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जी रशीद साफ़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारी रिक्वेस्ट पर। अच्छा रशीद साहब, वज़ीर आज़म ने यहाँ जो खिताब किया है वो आपने भी मुलाहिज़ा फरमाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिस तरह से कम तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनका मुकदमा दोहा कॉन्फ्रेंस में पेश किया है और कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए जिस तरह से कर्ज़ की शराइत को आसान करने की तजवीज़ पेश की है, किस तरह से इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं? आपको लगता है कि कोई मुस्बत जवाब, कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है उनकी इस तकरीर के बाद, इस खिताब के बाद? जी शुक्रिया आसमा, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है आलमी फोरम पे। और ये जो दोहा एक्शन प्लान 2030 है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई अहम इनिशिएटिव है। आप जानती हैं कि तकरीबन 1 साल पहले जब यूएन की छतरी के नीचे कतरी हुक्काम ने इस इक़दाम का आगाज़ किया तो उसी दिन से पाकिस्तान ने इस इक़दाम को सराहा था और कतरी हुक्काम को यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस में कतर के साथ होगा। और आज आप जिस तरह आपने रिपोर्ट में हमें बताया और आपने जिस तरह सवाल उठाया है, तो वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे ना सिर्फ भरपूर शिरकत की बल्कि तरक्की पजीर और जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनका इन्हिसार ज़्यादातर आलमी मालियाती इदारों या फिर ताकतवर ममालिक पे है, उनकी भरपूर नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो 2 दिन दोहा में मसरूफ़ गुजारे हैं,
اس کا بہت ہی اچھا فیڈ بیک نہ صرف ملکی سطح پہ محسوس ہوا ہے بلکہ بین الاقوامی طور پہ بھی اس کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے. اور یہ جو اگر میں یہ مجھے کہنے دیجئے گا کہ جس طرح کوپ 27 میں شرم الشیخ ایجپٹ میں جس طرح پاکستان نے ماحولیات کے مسئلے کو عالمی سطح پر لیڈ کرتے ہوئے کم ترقی یافتہ ممالک کی جو ترجمانی کی تھی، تو دوحہ میں جو یہ فورم منعقد ہوا اس میں ایک دفعہ پھر پاکستان نے کم ترقی یافتہ ممالک کی ایک نمائندگی بلکہ ان کی قیادت کرتے ہوئے دنیا کو باور کروایا ہے کہ اگر سماجی ترقی مقصود ہے کم ترقی یافتہ ممالک میں، تو اس میں ترقی یافتہ ممالک کو کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اس پر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باور کروایا گیا ہے، تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی مثبت آتا دکھائی دے گا ہمیں صافی صاحب آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری اس پر اسی طرح سے جواب ہمیں دے گی یا اسی طرح سے رد عمل کا اظہار کرے گی جس طرح سے ہمارے جیسے باقی ممالک چاہ رہے ہیں جن کی ترجمانی کی ہے آج وزیر اعظم نے اپنے اس خطاب کے دوران؟ سر دیکھیے، اس فورم سے آنے والی خبروں کے مطابق اور اس فورم کے اعلامیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا نے اگریڈ کیا ہے پاکستان کے اس موقع کے ساتھ کہ باقی ترقی یافتہ ممالک کو سماجی ترقی میں کم ترقی یافتہ ممالک کا ساتھ دینا ہوگا. اور پاکستان کے لیے جو زیادہ حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے، ایک تو یو این کی چھتری ہے اس پورے فورم کو، اور دوسرا اس کی قیادت جو ہے وہ قطر کے ہاتھ میں ہے. تو قطر کے ساتھ پاکستان کے انتہائی قریبی اور دیرینہ تعلقات ہیں. اس سال 50 سالہ جو ہے ہم سفارتی دوستی کے حوالے سے تقریبات کا آغاز کرنے والے قطر اور پاکستان کے درمیان، اور قطر نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور اس فورم کے دوران بھی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ قطر یہ جانتے بوجھتے ہوئے اور سوچتے سمجھتے ہوئے پاکستان کو یہ ایک لیڈنگ رول میں عالمی برادری کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی جو نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے بھرپور انداز میں سماجی ترقی کے حوالے سے، اسپیشلی جو ویکسینیشن کی منصفانہ تقسیم ہے معتدی اور وبائی امراض کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کے قرضوں کی جو فراہمی ہے اور قرضوں کی واپسی کے حوالے سے، غریب ملکوں کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے جو آسان اور عام فہم الفاظ میں دنیا کو جو ایک پیغام دیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی کامیابی ہے بلکہ قطر کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس میسج کے لیے ایک عالمی پلیٹ فارم پاکستان کو فراہم کیا گیا، اور پھر اس میسج کو سپریڈ کرنے میں قطر نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بہت ہی فروٹفل ایکٹیویٹی تھی، اور اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ 2030 کے لیے جو ٹارگٹس متعین کیے گئے ہیں غریب ملکوں کے حوالے سے، کہ اس میں ہم حاصل کیا کرتے ہیں. لیکن آغاز بہت اچھا ہوا ہے اسما. ٹھیک ہے، آغاز آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے جو یہاں پر باتیں کی ہیں وہ پاکستان ہی نہیں بلکہ جو دیگر ممالک ہیں ان کی غربت کو بھی، ان کی معیشت کو دیکھتے ہوئے بھی یہاں پر ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ارے سر ایک اور چیز فرما دیجیے گا، دنیا کی جو آبادی ہے اس کا 14% جو ہے وہ کم ترقی یافتہ ملکوں پر مشتمل ہے، ہم سبھی یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے یہ بھی ہیں کہ عالمی جی ڈی پی میں ان کا جو حصہ ہے وہ 1.3% ہے. تجارت کی بات کریں تو وہ 1% ہے، اور اگر ہم بات کر لیں عالمی سرمایہ کاری کی تو اس میں یہ حصہ 4% دکھائی دیتا ہے. ان وجوہات کی بنا پر جو کم ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں سر، آپ بھی واقف ہیں اس چیز سے، عدم مساوات دکھائی دیتی ہے، غربت و افلاس دکھائی دیتی ہے، اور یہ صرف دکھائی نہیں دیتے، ان میں مسلسل صافی صاحب اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو مسائل ہیں جب یہاں پر اتنے بڑے رہنما مل کر بیٹھے ہیں، خاص طور پر جن کا تعلق ایسے ممالک سے ہے جن میں یہ مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لاہ عمل ان کی جانب سے اپنا
بنایا گیا ہوگا, اس پر سوچا گیا ہوگا, وہ چیزیں جو ہمیں اس خطاب کے اندر وزیر اعظم اس طرح سے کہتے ہوئے دکھائی نہیں دی, کچھ میٹنگز کے اندر ڈسکس ہوئی ہوں گی سر؟ جی بالکل, اس فورم کا بنیادی مقصد اگر آپ اس کا چارٹر دیکھیں جی اور جو یو این کے مختلف ویب سائٹس پہ یہ جو ایکشن پلان 2030 ہے دوحہ, اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہے اس پہ یہی بات جو آپ نے انتہائی اہم جو بنیادی اور برننگ ایشوز کو اٹھایا ہے غریب ممالک کے حوالے سے, اسی سوچ کے تحت یہ امیر قطر کا ایک انیشیٹو تھا اور اس کو 2022 میں اقوام متحدہ نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ایڈاپٹ کیا ہے, اور اسی کے تسلسل میں یہ فورم اس کا انعقاد ہوا ہے. تو سب سے بڑی کامیابی جو فی الوقت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا نے جو آپ نے پورا جو ایک سیناریو بنایا ہے غریب ملکوں کے حوالے سے, یہاں پہ غربت اور سماجی تنزلی کے حوالے سے, اس کو تسلیم کیا ہے, اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھی گئی ہے ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے کہ ہم نے اگر اس دنیا کو بہتر بنانا ہے اور اگر دنیا بھر میں ہم نے مساوی ایک سماجی سیٹ اپ بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم ترقی یافتہ ممالک کو بھی ترقی کے دائرے میں شامل کیا جائے. تو یہ ایک آغاز ہے, نو ڈاؤٹ کہ اس میں مشکلات بہت ہیں, اس میں جو ہے جو بڑے اور ترقی یافتہ ممالک ہے ان کو بڑے دل کا بھی مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور جو ان کے پاس وسائل ہیں ان وسائل میں غریب ممالک کو بھی حصہ دار بنانا ہوگا. اور جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہی بات اور یہی نقطہ جو آپ کے یہ جو آپ نے تمہید باندھی ہے اسی نقطے کے ساتھ صافی صاحب وقت میرے پاس کم ہے, I'm really sorry, پر مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو ون آن ون ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان, اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو معاشی تعاون ہے پاکستان اور قطر کے درمیان اس کو بڑھایا جانا چاہیے. گزشتہ سال اگست میں بھی ہم نے دیکھا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کا دورہ کیا تھا, تب بھی یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی تھیں. تب سے لے کر اب تک دونوں ممالک کے درمیان کیا چیزیں بہتر ہوئی ہیں, اور مزید کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں قطر ہمیں, ہمارے عوام کو, ہمارے لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قطر کے اندر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کھپائی جا سکتی ہے, بہت سارے شعبوں کے اندر ان کو جابز دلوائی جا سکتی ہیں, نوکریاں ملازمتیں دلوائی جا سکتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ون آن ون ملاقات رہی ہے یہ پاکستان کے لیے, پاکستانی معیشت کے لیے, ہمارے لیے, عوام کے لیے مفید رہی؟ سر مختصراً جواب چاہوں گی, حالانکہ سوال میں نے بہت لمبا کر لیا آپ سے. جی بالکل آسما, 50 سال کی ہماری دوستی ہے, تقریباً 2.5 لاکھ پاکستانی جو ہے اس وقت قطر میں موجود ہے. ہم صرف میں اگر ایک سیکٹر کی بات کروں, LNG سیکٹر میں پاکستان اور قطر کے درمیان جو ہے 16 ارب ڈالر کے جو ہے ایک بزنس جاری ہے سالوں سے. اس وقت جو ہے قطر نے جو یہ سائیڈ لائنز پہ ہیں تقریباً 1 لاکھ وائٹ کالر جابز پاکستان کو فردر آفر کی ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ 1.5 لاکھ پاکستانی جو ہے اس وقت اور بھی مختلف شعبوں میں جو ہے وہ وہاں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو قطر اور پاکستان کی دوستی کا جو ہے سفر وہ طویل بھی ہے, قریبی بھی ہے, اور دونوں ممالک کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. جو سائیڈ لائن پہ میٹنگز ہوئی ہے یہ انتہائی ہی فروٹفل مجھے لگ رہی ہے, اور مجھے یہی یقین اور توقع ہے کہ آنے والے وقتوں میں قطر اور پاکستان کے درمیان دوستی کا تعلق مزید مضبوط ہوگا, اور دونوں ممالک کو آپ جانتی ہیں کہ ہم بینکنگ سیکٹر کو دیکھ کے, انشورنس سیکٹر کو دیکھ کے, ٹورزم سیکٹر کو دیکھ کے, لائف سٹاک کو دیکھ کے, اب پیٹرولیم اور گیس سیکٹر کو دیکھ کے, ان تمام سیکٹر میں پاکستان اور قطر کے درمیان انتہائی قریبی تعلق ہے. اور انتہائی قریبی تعلق ہے, اور آپ آنے والے وقت میں خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان کے اس وزٹ کے بعد ان تعلقات کو اور زیادہ مضبوط اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ رشید صافی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وزیر اعظم کے دورہ قطر کے حوالے سے وہاں جو انہوں نے خطاب کیا خاص طور پر غریب ممالک کے لیے, پاکستان کے مسائل کے حوالے سے, دیگر ممالک کے مسائل کے حوالے سے ان پر ہم سے بات فرمائے تھے. اچھا, مسائل کی بات ہو رہی ہے تو ناظرین, میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت مختلف
مسائل جو ہیں انہوں نے جنم لے رکھا ہے. مہنگائی ہے, غربت ہے, ماحولیاتی آلودگی ہے, لیکن ایک اور مسئلہ ہے ناظرین جو نہایت اہم ہے, اور وہ مسئلہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ. کسی بھی ملک کی جو سرحدیں ہیں اس کا دفاع جو ہے جب تک مضبوط نہیں ہوگا, بیرونی خطرات سے بھرپور طریقے سے لڑنا مشکل ہوگا. چین کی بات کر لیتے ہیں. چین کو بھی اس وقت انہی خطرات کا سامنا ہے, اور اسی لیے چین نے رواں سال اپنے دفاعی بجٹ کو بڑھا کر 7.2% تک کرنے کا اعلان کر دیا ہے. لیکن چین کے دفاعی بجٹ میں اضافہ ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جو بیجنگ اور واشنگٹن میں تعلقات انتہائی کشیدہ کہے جا سکتے ہیں. تائیوان کا معاملہ آپ سبھی جانتے ہیں چین کے لیے نازک ہے, اور اس خطے میں امریکہ کی دخل اندازی کو چین اپنی قومی سلامتی کے لیے ہمیشہ سے خطرہ قرار دیتا رہا ہے. تو وہیں امریکہ الزام لگاتا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں چین روس کا ساتھ دے رہا ہے. ناظرین, جو مختلف رپورٹس سامنے آتی رہتی ہیں نا, وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ چین رواں برس $225 ارب دفاعی بجٹ پر خرچ کرے گا, جو کہ امریکہ کے مقابلے میں کئی گنا کم ہے. امریکہ کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ $800 بلین سے بھی زیادہ ہے. امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ دفاع پر خرچ کرنے والا ملک ہے, لیکن جب بھی چین کے دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو امریکہ کی جانب سے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ خود دفاع پر اتنی بڑی, اتنی خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود جب چین ایسا کرتا دکھائی دیتا ہے تو اس پر امریکہ سمیت مغربی ممالک کی جانب سے سخت رد عمل دیا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم جانیں گے. جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر انٹرنیشنل افیئرس ہمایوں خان صاحب. لیکن اس سے پہلے یہ جو بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے اور دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے چائنا کی جانب سے, اس پر ہماری ٹیم نے ایک خصوصی پیکیج, خصوصی رپورٹ تیار کی ہے. وہ رپورٹ پہلے آپ کو دکھائیں گے, پھر ہمایوں خان صاحب ویڈیو لنک پر ہوں گے, ان سے بات کریں گے. چین میں 14ویں قومی عوامی کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا, جس میں وزیراعظم لی کیچیانگ نے حکومتی ورک رپورٹ پیش کی, جبکہ اس اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے. چین نے کہا ہے کہ درپیش بیرونی خطرات کے پیش نظر رواں برس دفاع کے لیے اخراجات کی مد میں $225 ارب مختص کیے جائیں گے. چین نے رواں سال دفاعی بجٹ کو بڑھا کر 7.1% سے 7.2% تک کرنے کا اعلان کیا ہے, جو حکومت کی اقتصادی ترقی کی پیش گوئی سے زیادہ ہے. 3 برس میں دفاعی اخراجات میں چین کا یہ سب سے بڑا اضافہ بھی بتایا جا رہا ہے. وزیراعظم لی کیچیانگ نے نیشنل پیپلز کانگریس کے مندوبین کو بتایا کہ چین کو دبانے اور اس پر قابو پانے کی بیرونی کوششیں اور خطرات بڑھ رہے ہیں, اور اس لیے یہ اضافہ کیا جا رہا ہے. مسلح فوج کو تمام شعبوں میں فوجی تربیت اور تیاری کو تیز کرنا چاہیے. فوج کو جنگی حالات کے لیے تیار رہنے پر زیادہ سے زیادہ توانائی صرف کرنی چاہیے اور تمام شعبوں کو مضبوط بنانا چاہیے. خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے دفاعی اخراجات امریکہ کے مقابلے میں اب بھی کم ہیں. امریکہ نے رواں برس دفاع کے لیے $800 ارب سے زائد مختص کیے ہیں. چین اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ ایک ایسے موقع پر کر رہا ہے جب بیجنگ نے رواں برس معاشی نمو کا ہدف 5% رکھا ہے, جو کہ کئی اشروں کے دوران کم ترین ہدف ہے. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور مغربی ممالک اور ان کے اتحادی چین کو اپنے اور دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں, اور اس لیے کئی ممالک اپنے دفاعی بجٹ بڑھا رہے ہیں. دفاعی بجٹ میں پہلے نمبر پر امریکہ موجود ہے, لیکن چین کے بڑھتے دفاعی اخراجات پر تحفظات کا اظہار کرتا آیا ہے. دوسری طرف چین کے دفاعی بجٹ میں اضافہ ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب بیجنگ اور واشنگٹن میں تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. تائیوان کے معاملے پر امریکہ کی دخل اندازی کو چین اپنی سلامتی کے اوپر حملہ سمجھتا ہے, تو وہیں امریکہ چین پر روس یوکرین جنگ میں روس کا ساتھ دینے کا الزام لگا رہا ہے. حالیہ دنوں امریکہ کے چینی غبارے پکڑنے اور اس پر جاسوسی کے الزامات کے بعد سرد مہری مزید بڑھی ہے. ان تمام معاملات کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے سلسلے میں رکاوٹ دیکھی جا رہی ہے. ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ چین کے بڑھتے دفاعی بجٹ پر کیا موقف اپناتا ہے. امریکہ کیا موقف اپناتا ہے یہ دیکھنا ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم سبھی جانتے ہیں, لیکن جو زیادہ جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی, نام ہے ان کا ہمایوں خان صاحب, ماہر ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے, ویڈیو لنک پر مجھے جوائن کر چکے ہیں, ان سے مزید معلومات لیتے ہیں. السلام علیکم ہمایوں صاحب.
جی السلام علیکم جی آسما کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ہمایوں صاحب جوائن کرنے کے لیے. دفاعی بجٹ بڑھایا گیا ہے چائنا کی جانب سے، اس پر میں ضرور آپ سے بات کروں گی، لیکن پہلے میں یہ چاہوں گی کہ جو چین کی نئی پارلیمان ہے، اس کے پہلے اجلاس کی جو کارروائی ہوئی ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ ضرور فرما دیجیے گا. اور پھر جی ڈی پی میں تقریباً 5% اضافہ متوقع ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور تقریباً 12 ملین نئی شہری ملازمتیں ہیں وہ بھی فراہم کی جائیں گی، اس پر بھی کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ جو ترقی کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں، ان میں کتنی کامیابی ممکن ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ سب پاسبل ہو پائے گا؟ جی تھینک یو اسما. میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف ان کی ترقی کے اوپر اس وقت اگر فوکس کریں تو ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر بھی چائنا بینگ اسٹل اے ویری ڈیولپنگ کنٹری، انہوں نے جو ہے پورا کووڈ کا جو 3 سال یا 3.5 سال کا عرصہ تھا اس میں بھی ان کی جو پروگرس تھی یا جو ان کی گروتھ تھی وہ کم نہیں ہوئی. انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو مینٹین کیا. تو اس وقت جو ان کی طرف سے یہ ہدف دیا گیا ہے کہ وہ 5% یا اس سے زیادہ وہ ترقی کر سکتے ہیں یا جو انہوں نے رکھا ہے، تو I'm sure there is logic to that basis. تو میں ان کی پچھلی 3 سال کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے یہ ازیوم کرتا ہوں کہ اس وقت بھی چین اس کیپیسٹی کے اندر آ چکا ہے، جبکہ کووڈ کی ریسٹرکشنز ختم ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ کھل چکی ہیں اور دنیا کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں. تو وہ یہ جو 5% کا ہدف ہے اور یہ بڑا کنزرویٹو ہدف ہے، اس کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہوں گے. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ آئندہ آنے والے 5-6 مہینوں میں کس قسم کے حالات ہوتے ہیں، سپلائی چین کیا کرتی ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو پاسٹ ٹریجیکٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس ہدف کو وہ مینٹین کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ چائنا کے تعلقات کی بات کی ہے، تو میں چاہوں گی کہ اب ہم اپنے اصل مدعے پہ آ جاتے ہیں جس پر آج ہم نے رپورٹ بھی تیار کیا. وہ ہے چائنا کی جانب سے جو دفاعی بجٹ 7.2% بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے. میں چاہوں گی کہ اب ہم اس پر بات کر لیں. ہم جانتے ہیں کہ جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ مسلح افواج کو فوجی تربیت اور تیاری کو تیز کرنا چاہیے ہے، نئی فوجی اسٹریٹجک جو گائیڈنس ہے وہ تیار کی جانی چاہیے. کیا وجہ ہے ان کی جانب سے یہ سب باتیں کرنے کی؟ کون سے ایسے خطرات ہیں جو درپیش ہیں چائنا کو جن کے لیے تیاری کی جا رہی ہے یا یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں؟ ہمایوں صاحب. اسما بہت انفارچونیٹ ہے کہ یہ سوال ہم کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بحث بھی کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا اس وقت بہت تیزی سے ٹرانسفارم کر رہی ہے. جو کہ گلوبل آرڈر ہے اس کے اندر بہت ساری چینجز آ رہی ہیں، اور اس گلوبل آرڈر کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس نے ایشیا پیوٹ کی، ایشیا پیسیفک کی نئی پالیسی دی 2008 میں، اور اس کے بعد نئی پالیسیز آئیں جس میں آپ جو ہے آکس کو لے لیں، جس میں آپ کواد کو لے لیں، ایشیا پیسیفک کی اسٹریٹجی کو لے لیں، تائیوان کے ساتھ ریسنٹلی جو پچھلے چند مہینوں میں جو ہے ان کے تعلقات جو ہے بڑھنا شروع ہوئے، جاپان کو دیکھ لیں، ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں، تو چائنا کے ارد گرد اور انڈیا کو دیکھ لیں. چائنا کے ارد گرد جتنے ممالک تھے اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اندر ایک بڑا ہی اہمیت کا حامل جو ہے کمپوننٹ قرار دیا گیا، اور اس کے اندر چائنا جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی، یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ڈیفنس کوارڈرنل ریویو ہے اس کے اندر سب سے بڑا تھریٹ قرار دیا گیا. تو اس کے اندر ایک ایسا ملک جس کے اگر آپ صرف کمپیئر کرو، اور آپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اس وقت جو ہے ہائٹنڈ ایگزیجریٹڈ ورژن آف چائنیز ڈیفنس ہے $225 بلین ہے، اور یو ایس کا جو ہے وہ $800 بلین سے زیادہ ہے. تو اگر ہم صرف کمپیئر کریں کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی ڈیفنس اسپینڈنگ ہو رہی ہے اس میں یو ایس ایسا ملک ہے جس کے 800 سے زیادہ ملٹری بیسز ہیں. اور آپ اس سوال کے ذریعے ہمارے جو عوام کے اندر جو ہے ایک رائے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کو اس کا مقابلہ کرنا. چائنا بالکل مقابلہ نہیں کر رہا. چائنا ایک ڈیفینسو پوسچر کے اندر اپنے ارد گرد، اپنے پیریفری کے اندر اپنے آپ کو اب سیکیور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی گروتھ اسٹریٹجی کو مینٹین کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس کو جو ہے ویسٹ کے اندر تھوڑا سا نیگیٹیولی لیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے چائنا کی جو ایفرٹس ہیں، پرٹیکولرلی بیلٹ اینڈ روڈ کو لے لیں، گلوبل ڈیفنس انیشیٹو. ہمایوں صاحب تھوڑا سا میں اس پر چاہوں گی کہ آپ تھوڑا اور وضاحت کر دیجئے اس کی میرے لیے، میرے دیکھنے والوں کے لیے. اب چینی قیادت خود ہی کہہ چکی ہے نا سر بہت بار کہ بیجنگ کو دبانے کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے جو بیرونی کوششیں ہیں، جو بیرونی خطرات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. کون سی بیرونی کوششیں، کون سے بیرونی خطرات کی بات ہو رہی ہے؟ کیسا نہیں ہے کہ تائیوان کے معاملے میں جو امریکہ کی دخل اندازی ہے اور مغربی ممالک کی جانب سے جو چینی مصنوعات پر پابندیاں لگانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، چائنا ان کی بات کر رہا ہے؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا کچھ اور معاملات ہیں سر؟ نہیں، ان کے ساتھ بہت سارے اور معاملات ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ آکس جو ہے آسٹریلیا، یو کے اور جو یو ایس کا ایک ڈیفینس پیکٹ ہے، اس کے علاوہ
क्वाड का एक डिफेंस पैक्ट है जिसमें इंडिया और जो है जापान और यूएस हैं, उसके अलावा जो एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी उन्होंने दी, उसके अलावा ताइवान को सपोर्ट करने के लिए जो कि चाइना का एक प्रोविंस है, उसके अलावा जापान को जो करने की कोशिश की, उसके अलावा साउथ कोरिया को जो है मुख्तलिफ उन्होंने एक्सटेंडेड डेटरेंस का एक जो वादा किया हुआ था, इन सारी चीजों को क्लब करें। एशिया पैसिफिक के अंदर जो है उन्होंने जो है ना चाइना को एज ए थ्रेट डिक्लेयर करके उसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की मुहिम स्टार्ट की। उसके अलावा चाइना का एक सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, जो कि एक बड़ा ही सिक्योरिटी, नॉट नेसेसरीली सिक्योरिटी, जो बेसिकली कोऑपरेशन, टूरिज्म, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें कनेक्टिविटी, उसको जो है एक थ्रेट। हुमायूं साहब के सिग्नल्स फ्रीज हो गए। हुमायूं साहब आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी 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 मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी फरमाइएगा सर। तो इन सारी चीजों के तनाजुर में चाइना को जो है ऑलरेडी एज ए थ्रेट परसीव किया जा रहा है। आप उसकी चीजें छोड़ दें, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर देख लें, पाकिस्तान और चाइना जो कि बहुत देरीना दोस्त हैं, हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन, स्ट्रॉन्गर देन स्टील, इस किस्म के इसके ताल्लुकात को दुनिया में सराहा जाता था। अब पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के जो स्कॉलर्स हैं वो जो है नए नए किस्म के आर्टिकल्स अखबारों में लिख के जो है इस दोस्ती को अंडरमाइन कर रहे हैं। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए। इसी तरह दुनिया के बाकी ममालिक को भी अगर देख लें, जहां पे चाइना कोशिश कर रहा है कि एक इक्वालिटी की बेसिस पे अपने पार्टनर्स के साथ डिग्निटी के साथ जो है रिलेशनशिप रखा जाए, वहां पे यूएस या उसके एलाइज इस किस्म की स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कंपटीशन पैदा किया जाए। तो मेरा ख्याल है यूएस की पॉलिसी, जिस तरह मैंने कहा कि ग्लोबल जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डर जो यूएस लाना चाह रहा है, जिसमें कॉन्फ्रंटेशन है, जिसमें सैंक्शंस हैं, जिसमें प्यूनिटिव मेजर्स हैं, चाइना उसके बरक्स एक मॉडल लेके आया जो बेल्ट एंड रोड का है, जिसमें कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स है। तो इसका अगर हम कर लें तो मेरा ख्याल है दुनिया जो है खुद फैसला कर लेगी कि किस मॉडल की तरफ जाए। जो ग्लोबल साउथ जो है, अभी इससे पहले आपकी जो रिपोर्ट में देख रहा था उसमें भी आप जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की विजिट के ऊपर आप जिक्र कर रही थी कि वो जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का है, चाइना उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चाइना सपोर्ट कर रहा है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। G77 प्लस चाइना के अंदर हमने जो है एक नया मॉडल, पाकिस्तान ने एक नया मॉडल पेश किया जो कि लॉसेस एंड डैमेजेस का था पिछली। अच्छा, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं सर कि पाकिस्तान को बहुत सारे शोबों में चाइना बहुत तरह से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा जिस पर हम ज़्यादा चाह रहे हैं कि आज हम बहस करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एतराज़ आ सकता है, जो बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो भी कहते दिखाई देते हैं, वो अमेरिका की तरफ से आ जाता है ये दिफाई बजट को बढ़ाने पर, जिसका अपना दिफाई बजट सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि गुज़श्ता बरस चीन की जानिब से खतरात का कहने के बाद हमने देखा कि जापान ने अपनी सिक्योरिटी और दिफा की पॉलिसियों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां कर दी थी और दिफाई अखराजात को नेटो के तय करदा जो मयार है उससे डबल कर दिया था, उससे दोगुना कर दिया था। अच्छा, जापान जो है हम ये भी देखते हैं कि अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए अमेरिका से मिसाइल ख़रीदने का इरादा भी रखता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों ममालिक मिलके कर रहे हैं और दिखाई ये देता है कि ये चाइना के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की जा रही है। एक तो मुख्तसरन मैं चाहूँगी कम वक्त में अगर आप बता सकें कि क्या ऐसा ख़तरा है चाइना इन दोनों बड़े ममालिक के लिए, अमेरिका के लिए, जापान के लिए, जिससे निपटने के लिए दोनों अपना ताउन बढ़ा रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि ताउन बढ़ाना कम इसको कहा जाना चाहिए, इनफैक्ट इसको ये कहा जाना चाहिए कि खित्ते में जो हथियारों की दौड़ है उसमें ये दोनों ममालिक सबकत ले जाना चाह रहे हैं, जापान और अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ चाइना के मुकाबले में? सर यस मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बेसिकली एशिया पैसिफिक के अंदर जो आर्म्स रेस है उसको अमेरिका एक बढ़ावा दे रहा है, एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करके, जिसमें जापान की अपनी थ्रेट परसेप्शन है और मैं उसके ऊपर जो है कोई खास जो है वो राय इस वक्त देना नहीं चाहूंगा। वो चाइना को एज ए थ्रेट पेश कर रहा है एशिया पैसिफिक के अंदर। पूरे एशिया पैसिफिक के अंदर चंद ममालिक को छोड़ के, जिसमें फिलीपींस है, जिसमें और बहुत सारे ममालिक है, जिसमें जापान है, साउथ कोरिया है, उसमें इंडिया, अगर आपको एशिया पैसिफिक के में शामिल करें, अमेरिका इस किस्म की राय दे रहा है कि चाइना अगर उभर के एक ग्लोबल पावर बन जाएगा तो आपके लिए खतरा होगा, इसलिए जो है आप मुझसे असला खरीदें, आप मेरे साथ ट्रेड करें। और अगर चाइना इस किस्म की कुछ चीज करता है, सर हमने ताइवान के ऊपर देखा कि वो अमेरिका को, चाइना को जो है अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा ख्याल है ये जो मॉडल है सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। और हमने दुनिया में देखा कि बहुत सारे ऐसे मॉडल जो कि वायलेंस उसको प्रमोट करते हैं, वो दुनिया के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जो है वो
باعث خطرہ ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا بچنا چاہیے اور ایک ایسا ماڈل اپنانا چاہیے جس میں کووڈ کلیبریشن تھی, جس میں UNSDG کلیبریشن تھی, جس میں کلائمیٹ چینج کلیبریشن ہے. اس کو اگر ہم فوکس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تمام دنیا کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خطے میں اور انفیکٹ پوری دنیا میں ہتھیاروں کی جو دوڑ ہے اس میں سبقت لے جانے کی بجائے اگر آپسی تعاون میں سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے بہت سارے ممالک کی جانب سے, اور جو دنیا کے مسائل ہیں خاص طور پر کلائمیٹ چینج کا جو آپ نے ذکر کیا اس پر زیادہ فوکس رکھا جائے, اس سے اپنی دنیا کو بچانے کی کوشش کی جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا سب کے لیے. عمیر خان صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, وقت نکال رہے تھے اس اہم ایشو پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ناظرین میرے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.